بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بالآخر وکلاء نے جمعے والے دن پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھرپور طریقے سے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت بھی کوئی آئینی نئی عدالت نہیں بنانے دیں گے اور نہ ہی آئین کے اندر ترامیم کرنے دیں گے جو حکومت کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر طریقے سے ہم جو ہے اس رستے کو روکیں گے۔ پاکستان بار ایسوسی ایشن، مختلف جو ضلعی ہائی کورٹس بار ایسوسی ایشن ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشنز ہیں، سب نے مشترکہ طور پہ جو ہے وہ کال دیا ہے کہ جمعے والے دن پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھرپور طریقے سے مزاحمت کی جائے گی، بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو بلاول بھٹو ہیں پی پی والے، وہ کس طریقے سے اس آئین کی پامالی کا جو ہے وہ جگہ جگہ جا کے اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسی صورت بھی یہ جو بار ایسوسی ایشنز اور ان میں جا کے یہ پیغام دے رہے ہیں جی کہ ہم عدالتی اصلاحات لا رہے ہیں، یا یہ عدالتی اصلاحات آئینی اصلاحات نہیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے اور یہ ہم کسی صورت ٹوپی ڈرامہ نہیں کرنے دیں گے۔ وکلاء کی تحریک جو ماضی میں چلی ہیں وہ کامیاب رہی ہیں، خصوصی طور پہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری کو نکالا گیا تھا تو اس وقت جو تحریک چلی تھی اس کے اندر وکلاء نے ملک بھر کے اندر نہ صرف مزاحمت کی بلکہ مجبوراً ایک پاورفل صدر پاکستان، چیف ایگزیکٹو، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور افتخار چودھری بحال ہو گئے۔ کیا اس وقت کیونکہ نون لیگ نے بھرپور طریقے سے اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے مل کے اس موومنٹ کے اندر جو ہے وہ نہ صرف اپنا حصہ ڈالا تھا بلکہ فائنینشلی بھی سپورٹ کی تھی۔ اب کیونکہ یہ معاملہ آ چکا ہے اس وقت اپوزیشن جماعتوں کا، تو اس میں تحریک انصاف ہے، مولانا فضل الرحمان ہیں اور وکلاء ہیں۔ کیا یہ سارے مل کے یہ جو آئینی ترامیم کا جو ایک مسودہ تیار ہو چکا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اس کو پاس کرانے کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی بھی وضع کی جا چکی ہے، کیا یہ ہو پائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے جس کے اوپر اگر وکلاء بھرپور طریقے سے بغیر دھڑا بندیوں کے نکلے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب وکلاء تحریک چلتی ہے تو وہاں پہ دھڑا بندی بھی ہو جاتی ہے، جو مختلف جماعتوں کے ہم خیال ہوتے ہیں وہ بیچ میں دراڑیں ڈالتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تاہم یہ دیکھنا یہ ہے کہ جمعے والے دن یہ سب کچھ جو ٹریلر چلانے جا رہے ہیں احتجاج کا، اس میں اگر ملک بھر کی وکلاء جو تنظیمیں ہیں ان کے عہدیداران اور ان کے کارکنان اگر شامل ہو گئے تو پھر سمجھ لو کہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں فائز عیسیٰ، ان کی توسیع یا ان کو کسی اور آئینی عدالت کا سربراہ قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کو آگے کام کرنے دیں گے۔ یہ بھی ایک سمجھ لو کہ چیلنج ہے حکومت کے لیے، کیونکہ حکومت جتنے پاپڑ بیل رہی ہے وہ صرف اور صرف فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے یا نئی آئینی عدالت بنا کے اس کا سربراہ بنانے کے لیے، یہ تمام تر جتنے بھی کرتب ابھی تک ہو رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں یہ ان تمام کی ایک کڑی ہے۔ تاہم ابھی تک ایک آج فیک قسم کا نوٹیفیکیشن بھی صدر پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا کہ جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ نیا چیف جسٹس جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس کی کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہو سکی، اور نہ ہی کوئی فیک قسم کا یہ جو ابھی نوٹیفیکیشن گھوم رہا ہے سوشل میڈیا میں، اس کی کہیں پہ بھی اس کو انڈوز نہیں کیا گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ تاہم یہ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو منصور علی شاہ صاحب کا، کیونکہ نوٹیفیکیشن اگر حالات کو معمول پہ رکھنا ہے بصورت دیگر حالات خراب ہوں گے اور آئینی جو بحران ہے وہ مزید سنگین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ناک بد اندیش جتنے بھی حکمران ہیں ان کو جو ہے وہ اس بات کی عقل دے کہ وہ اس قوم اور ملک کے ساتھ مزید جو ہے وہ کسی قسم کا کھیل نہ کھیلیں۔ بہت شکریہ۔